اللہ 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 اللہ۔ اور افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دونوں بیٹیاں اس کے دل پہ ذبح کر دی گئیں۔ ماشطہ کے دل پہ چھوٹی بیٹی ذبح کی گئی، پھر اس کے بعد والی بیٹی ذبح کی گئی، اور وہ ربی اللہ، رب نہیں بدلوں گی، معبود نہیں بدلوں گی، میرا رب میرا اللہ ہے، تجھے نہیں مانتی ہوں، تو مجھ جیسا انسان ہے، ہاں ایک لحاظ سے تو مجھ سے سینئر ہے کہ میرے معدے میں کم غلاظت ہے، تیرے معدے میں ذرا زیادہ ہے، 4-5 کلو ہے تو موٹا تازہ ہے نا، لیکن میں رب اپنے اللہ کو مانتی ہوں، نہیں مانوں گی تجھے۔ گجرانوالہ کے دوستو، ان دنوں رب العزت کی قسم عصر حاضر کے فرعون کے سامنے ایسے کئی حزقیل اور ایسی کئی ماشطائیں یہی کہہ رہی ہیں، ربی اللہ۔ اور آج کے فرعون کی سیاہی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آج کے فرعون کی سیاہی پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک شخص کے نام سے اتنے الرجک ہیں کہ کہیں سے کوئی نام آ جائے اس کا پتلون خراب ہو جاتی ہے، اس کی بدبو پوری دنیا کو پریشان کر دیتی ہے۔ کل بھی بھول تھی، آج بھی بھول ہے ظلم کو، کہ شاید ظلم و استحصال سے انسانوں کو جیتا جا سکتا ہے، یہ بھول تھی، کل بھی آج بھی بھول ہے۔ انسانوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، جیتا نہیں جا سکتا۔ قرآن اپنی سچائی منوا رہا ہے آج بھی۔ میں شاید وہ بات پوری نہیں کر سکا تھا کہ رابطہ عالم اسلامی کی تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 2.25 کروڑ انسان حفاظ ہیں، بچیاں اور مرد اور عورتیں۔ سب سے زیادہ عورتوں میں حافظات ملائیشیا میں ہیں، ملائیشیا میں سب سے زیادہ حافظات ہیں بچیاں قرآن کریم کی۔ میں جاتا ہوں وہاں، کئی ادارے ہیں جن کی میں سرپرستی بھی کرتا ہوں، سالانہ تقسیم اسناد کے لیے جاتا ہوں، اتنی چھوٹی چھوٹے جسم والی بچیوں کو میں چادریں اور دوپٹے ڈالتا ہوں کہ مجھے یقین نہیں آتا یہ قرآن کی حافظہ ہے، اس لیے کہ بڑی تختی والا قرآن اگر میں اس کے سامنے کھڑا کر دوں تو وہ قرآن کی قد سے چھوٹی نظر آتی ہے۔ گجرانوالہ کے دوستو، اصل میں وہاں گجرانوالہ کی ثقافت یہ ہے، وہاں کا کلچر یہ ہے کہ بچوں کی شادیوں سے پہلے 2 کام ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ بیٹا بیٹی دونوں قرآن حفظ کریں، دوسرا یہ کہ حج کر کے آئیں۔ ہم تو حج پہ اس وقت جاتے ہیں نا جب اعصاب میں کچھ نہیں رہتا۔ جو دوست حج کیے بیٹھے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ حج کے موقع پر ملائیشیا کے حجاج جوان ہوتے ہیں، زیادہ تر جوان ہوتے ہیں، اور ہمارے پاکستان سے گئے ہوئے، ہندوستان سے گئے ہوئے 90 سال کے، 80 سال کے بیچارے، ہاں جی، وہ ایک حاجی اپنے نال والے نو پوچھے، بیت اللہ شریف نو اشارہ کر رہے، اے کیڑے سائیں دا دربار ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، وہ ذہن جو دربار۔ اقبال کہتا ہے براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں۔
تو ہوس نے جو دربار سجا رکھے ہیں وہ بیت اللہ کے متعلق بھی پوچھتا ہے کیڑے سائیں دا دربار ہے. تو اصل میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہتا ہوں کہ حج کا اصل موسم ہی جوانی ہے. جوانی میں جائیے. تو انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے بھائی. قرآن کریم منبر و محراب سے نکل کر میدان میں آ رہا ہے انشاءاللہ. میں یورپ سے 5-6 دن کے لیے پاکستان آیا تھا. ہمارا وہاں جو مرکز زیر تعمیر ہے اس کی بیسمنٹ مکمل ہوئی, اس کی اوپننگ ہو رہی تھی, تو اس میں بچوں نے اصرار کیا تو میں آ گیا. اس دوران کراچی میں بھی مجھے 1-2 جگہ حدیث ختم بخاری میں شرکت کرنا تھی. غالباً قاری صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی تھی, ہے نا, جہاز میں. یہ بھی مجھے مل گئے تھے قاری صاحب بھی. تو جب میں وہاں سے اس سفر کے دوران مجھے ایک ہماری مرکزی وزارت کے سیکریٹری ہیں, وفاقی سیکریٹری ہیں, میرا احترام کرتے ہیں, میں بھی انہیں احترام سے ملتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں. میں نے بتایا کہ ختم بخاری ہے, اس میں کچھ تقسیم اسناد ہیں, بچوں کو دستار بندھواؤں گا. کہنے لگا بھائی دا وے شاہ صاحب, آپ کے اداروں میں جو پڑھ رہے ہیں لوگ, ان کا سکوپ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی یونیورسٹیوں میں جو پڑھ رہے ہیں ان کا سکوپ کیا ہے؟ کہ جی وہ ڈاکٹر بنتے ہیں, وکیل بنتے ہیں, جج بنتے ہیں. میں نے کہا دیکھو, میں نے اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ ان کا نام میں ابھی تک نہیں بیان کر رہا. میں نے کہا سیکریٹری صاحب آپ تکلف سے کام لے رہے ہیں, مختصر سا جواب یہ ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنے اداروں میں انگریز کے غلام تیار کر رہے ہیں اور ہم اپنے اداروں میں محمد عربی کے غلام تیار کر رہے ہیں. باقی سارے تکلف کی بات ہے. رہی سکوپ کی بات, تو میری شاید بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے. میں کچھ کنجسٹڈ لینگویج یوز کر رہا ہوں, اقبال کی زبان میں سمجھ لیجئے. گجرانوالہ کے دوستو, رزق سرٹیفکیٹ سے نہیں ملتا, سچ کہتا ہوں. رزق تجارت سے بھی نہیں ملتا. کبھی کبھی تجارت کرنے کے باوجود کچھ نہیں ملتا, لوگ پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر تاجر کامیاب نہیں ہوتا. رزق دکان میں نہیں, آسمان میں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي الدُّكَانِ نہیں. کیا کہا قرآن کریم نے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر کوئی جاندار, تم تو انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو. قرآن نے تو یہاں تک انکریج کیا کہ کوئی جاندار دنیا میں ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے رکھی ہو. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. میں اپنی مخلوق کی معلومہ, ان کے ایڈریس کو بھی جانتا ہوں, ان کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں, ان کے وطن کو بھی جانتا ہوں, ان کے محلے کو بھی جانتا ہوں, ان کے گھر کو بھی جانتا ہوں, اس کی ضروریات کو بھی جانتا ہوں. مامتا اپنے شیرخوار کی خواہشوں کو اتنا نہیں سمجھتی جتنا میں اپنے بندوں کی خواہشوں کو سمجھتا ہوں اور لاج رکھتا ہوں. دبئی کا مرشد بازار, ریڈ لائٹ کی وجہ سے ٹریفک رکا ہوا تھا, ہماری گاڑی بھی رکی, تو ساتھ ہی آ کر ایک ریڑی کپڑوں سے بھری ہوئی, ایک نوجوان اسے کھینچ رہا تھا, وہ آ کے رکی اور اس نے بیچارے نے یوں پسینہ پونچھا. میں نے جب اس کے چہرے کی کتاب پڑھی تو اندازہ ہوا کہ تصویر تو پاکستان کی ہے. تو میں نے شیشہ اتارا, میں نے پوچھا انت پاکستانی؟
کہتے جی چھوڑو پاکستانیاں آکی عربی شربی بولنا شروع کیتی ہے تسی. اچھا پاکستانی کتنے رہندے ہو؟ کہتے گجر خاندان. میں کہ پتر تو پڑھیا نہیں نا, ہوں ریڑی کھچنی پی گئی ہے. کہندا جی میں گریجویٹ ہاں, گریجویشن دا سرٹیفکیٹ لے کے میں دفتراں دے چکر کٹدا رہا تے سیاست داناں دے جھوٹ انہاں دے وعدے سندا رہا, لیکن سرٹیفکیٹ پھر ہن وہ تا سرٹیفکیٹ ہے, انہوں میں پراٹھا بنا کے کھا تے نہیں نہ سکدا. ہاں وہ اس واسطے ہن ایتھے آ کے میں دال روٹی اس طرح کما رہا. یہ کوئی سکوپ ہے؟ ہم فقر کے رہنورد ہیں, ہمارا قائد فقیروں کا امام ہے. اس کا ارشاد ہے الفقر فخری, میرا فقر میرا فخر ہے. اور یہ فقر اضطراری نہیں اختیاری ہے, اضطراری نہیں اختیاری ہے. پیشکش ہوئی احد کو سونے کا بنا دوں, پیشکش بعد میں ہوئی, سونے کا پہلے بنا دیا رب نے کہ میرا محبوب ہاں کہے تو میں کہوں بنا ہوا ہے. رحمت عالم نے فرمایا, رحمت عالم نے عرض کیا نا میرے اللہ مجھے سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے, لیٹوں گا زمین پر کھاؤں گا نانے جویں, کبھی کھاؤں گا زیادہ فاقے ہوں گے, کبھی کھاؤں گا زیادہ فاقے ہوں گے, لیٹوں گا زمین پر. کارپیٹ پہ سجدے کرنے والوں, میرے آقا نے پوری زندگی کبھی موٹے کپڑے پہ سجدہ نہیں کیا, 95% سجدے ننگی زمین پہ ہوئے. تمہیں شکوہ ہے نمازیں بے روح ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی, یہ سوچا کبھی آپ نے نمازیں کہاں پڑھ رہے ہو اور کس طرح پڑھ رہے ہو؟ مسجدوں کو ڈرائنگ روم بنا رکھا ہے تم نے, بلکہ بیڈ روم بنا رکھا ہے تم نے. لیٹوں گا زمین پر, کھاؤں گا نانے جویں, پہنوں گا موٹا چھوٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کبھی نہیں پہنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم خواب کبھی استعمال نہیں کیا, 2 ریشے استعمال کیے, صرف 2 ریشے. سنو علماء کرام قراء حضرات, آج کے بعد قاری صاحب پر پابندی لگاتا ہوں چمکنے والی ٹوپی نہ پہنا کریں, بیٹیوں کا حق ہے. مردانگی میں عیب ہے چمکنے والی چیز پہننا, سادہ ٹوپی استعمال کریں, زیادہ پگڑی استعمال کریں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ کے بغیر پگڑی اپنا ٹوپی بھی کم استعمال کیے. اور ننگے سر نماز پڑھنے والے دوستو, میرے عزیز نوجوانوں, ہوش سے کام لو, نفس کی بندگی چھوڑ کر سنو میری بات. تم نماز ننگے سر پڑھتے ہو, رحمت عالم بغیر نماز کے بھی ننگے سر نہیں رہے. پڑھو حضور کی سیرت, مطالعہ کرو رحمت عالم کا اسوہ حسنہ. یہ مت دلیل دو کہ حرم میں کچھ لوگ ننگے سر پڑھتے ہیں. حرم میں تو ابھی میں اس حج میں بھی تھا, یہ جن بولتا ہے, کھڑے ہوئے, جن بولا نکالا, انا فی الصلاۃ بعد الصلاۃ کلم. تو یہ کب شروع کرو گے پھر؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ دکھوں کی طرف چلا گیا ہوں. تم نے مجھے دکھ بھی تو بہت دے رکھے ہیں, چپ رہتا ہوں. 2 ریشے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں, کاٹن, وول, بس. کپاس, اون. اللہ ٹیٹرون سے آپ کو نجات عطا فرمائے, پولیسٹر سے نجات عطا فرمائے. ہاں نہیں چھوڑتے ہو اس کو کہ جی سیدھی رہتی ہے, اس پہ وہ نہیں پڑتی ہوں, شکنیں نہیں پڑتی. جان چلی جائے شکن نہ پڑے, نہ کریں.
وول کاٹن. الہ العالمین زمین پہ لیٹوں گا, خدر پہنوں گا, زیادہ فاقے کم نانے جویں کھا لوں گا, لیکن سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے, تیری مسکراہٹ چاہیے. میں نے اپنے دوست سے کہا سیکریٹری صاحب اقبال کی سنو. فرمایا کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے, کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے, وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی, وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی. خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی, خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی, یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی, اور یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا امین, اسی مقام سے مومن ہے ذل سبحانی. یہ جبر و قہر نہیں ہے, یہ عشق و مستی ہے. یہ جبر و قہر نہیں ہے, یہ عشق و مستی ہے, کہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی. جبر و قہر سے دل نہیں جیتے جاتے, دل نہیں جیتے جاتے. آج بھی جبر و قہر سے حکمرانی کرنے والے میزائل تو رکھتے ہیں, بم تو رکھتے ہیں, لیکن لوگوں کے دلوں کو ٹٹولیے, لوگوں کے دل ہزار بار ان پر لعنت بھیجتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سے نجات عطا فرما. اور اس کو مستی کے مسافروں کی جہاں بانی کیسے ہوتی ہے؟ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا لو, اللہ اکبر. بیٹی کہتی ہے نا ماں, امیر المومنین عمر فاروق نے روکا ہے ایسا نہ کیا کرو. ماں کہتی ہے اس وقت عمر کہاں ہے؟ بیٹی کہتی ہے عمر نہیں ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. انسانی معاشرے یوں تیار ہوا کرتے ہیں, جبر و قہر سے نہیں ہوا کرتے. یہ جبر و قہر نہیں ہے, یہ عشق و مستی ہے, کہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی. پھر میں نے اس کو بیت قلفی ہے ہم میں, یہاں سے پکڑا, ٹائی میرے ہاتھ میں آئی, میں نے کہا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو, کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو, کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. یہ فقراء کا مسکن ہے, اور یہاں کی زندگی, یہاں کی روح لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ادھر سے اگر آئے گی نا آواز, یہاں سے نہیں, اس سے نجات پاؤ, اللہ تمہیں اس سے نجات دے, میدے میں ڈوب گئے ہو. ادھر سے آواز آئے گی تو بات بنے گی.
یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، اسے منبر و محراب کی قید میں نہ ڈالیے، تسبیح خانوں تک محدود نہ کیجیے۔ یہ فاران سے گونجا، بدر سے احد سے ہوتا ہوا، تبوک و یرموک و مدائن و قادسیہ سے ہوتا ہوا۔ لا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ علامہ نے تو کہا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ اگر علامہ زندہ ہوتے تو ان سے معذرت کے ساتھ میں ترمیم کی درخواست کرتا۔ ابراہیم اب کوئی نہیں آ سکتا، ختم نبوت کی سد سکندری ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نیا نبی نیا رسول نہیں، ترمیم کی درخواست کرتا۔ ترمیم اتنی اچھی پیش کرتا ہوں کہ اقبال جھوم اٹھتا۔ اسی حج میں میرے اللہ نے مجھے غار ثور پہ پہنچایا۔ میں جب وہاں پہنچا 22 نومبر کو، تو وہاں نیچے کھڑے ہوئے جہاں ٹیکسیاں جا کے اتارتی ہیں، پوری دنیا کے مسلمان دیکھ رہے تھے، وہ وہاں ہے، چڑھائی یوں ہے نا جی۔ میں جب وہاں پہنچا تو سارے ملنے جو جانتے تھے سارے میرے ارد گرد جمع ہو گئے، 400-500 آدمی جمع ہو گئے۔ مصافوں کے بعد چل پڑا۔ جب میں چل پڑا، اضعف الناس افقر الناس، تو پھر سارے میرے پیچھے۔ ہاں جی، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کچھ پہنچ گئے۔ تو درمیان میں باتیں بھی ہوتی رہیں۔ ایک لکھنؤ سے آیا ہوا نوجوان تھا، کہنے لگا جی کبھی کبھی نسبتیں بھی عزت عطا کر دیتی ہیں، کون پوچھتا اس سنگلاخ پہاڑ کو، کسی کے قدموں نے اسے عرش سے بھی معزز کر دیا۔ پھر کسی نے وہ شعر سنایا، اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ جب میں غار ثور پہ پہنچا تو لمبی قطار لگی تھی، وہاں جو لوگ آ کے کچھ دیر لیٹتے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق سب، تو ہم جو نماز کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے اس سطح مرتفع پہ جا کے اکٹھے ہوئے۔ تو احباب نے کہا کچھ کہیں، میرا مصرف بھی یہی ہے جی، میں چاہے علیل ہوں، بیمار ہوں، کچھ ہوں، لیکن کچھ کہیں۔ تو میں نے خاک اپنا غار ثور کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے سنگ غار ثور تو اس احسان کو نہ بھول۔ ترمیم کی میں نے اس شعر میں، وہ جو ہے نا، اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ میں نے کہا اے سنگ غار ثور تو اس احسان کو نہ بھول کہ بیٹھے ہیں تیری گود میں صدیق اور رسول، بیٹھے ہیں تیری گود میں صدیق اور رسول۔ تو میں ترمیم کرتا، یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے کہا صنم کدا ہے جہاں، میں کہتا ہوں ستم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضا۔ انشاءاللہ انسانیت کو کل بھی قرآن نے ہلاکت کے کنارے سے بچایا تھا، آج بھی ایٹم بم نہیں قرآن بچائے گا انشاءاللہ۔ ایٹم بم تو ہلاکت کا نشان ہے، ہلاکت کا استعارہ ہے، قرآن ہی انسانیت کا نجات دہندہ ہے۔ یہی کل بھی آج بھی انسانیت کے کام آنے والی سچائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں
اللہ آپ کو اس سچائی سے عملاً وابستہ کرے۔ اس مرکز کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ ہاں بس پیاس تو میں ساری رات بھی بیٹھا رہوں تو باقی ہی رہے گی، یہ پیاس نہیں بجھتی۔ انشاءاللہ اس اللہ کے بندے نے مجھے پھنسا رکھا ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی کچھ کہنا ہے۔ رات بھی عزیز وہاں لیاقت باغ میں بہت دیر تک بات ہوتی رہی، آج اسی کو قبول فرما لیجئے۔ صبح انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد کہاں گفتگو کرنی ہے بھائی؟ جامع مسجد نور علامہ اقبال روڈ محلہ بختے والا۔ چلو وہی جو انہوں نے کہا ہے۔ جامعہ طیبہ تجوید القرآن کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اسے قرآن کریم کی اشاعت، قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی تنویر کے لیے قبول فرما لے۔ آپ سب حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے، اللہ آپ کو بھی دارین کی عزت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہم اجعلنا من الفائزین وجعلنا من المفلحین وجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا رب العالمین، دنیا اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما۔ فلسطین، افغانستان، کشمیر، عراق، جہاں کہیں مسلمان ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، یا رب العالمین اپنے کرم سے ان کی مدد فرما۔ پاکستان کو تمام خطرات سے اے اللہ محفوظ فرما لے۔ اے اللہ وطن عزیز کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفا کاملہ عطا فرما۔ تیرے جن بندوں نے اس سلسلے میں دعا کے لیے کہا تو انہیں بھی شفا عطا فرما، اور جو ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے، اپنے کرم سے ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ ہم روحانی بیمار ہیں، اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں بھی روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرما، محروم رہنے والوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بقیہ لمحات میں اے اللہ ہمیں سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ادارے کے بانی کو شفا کاملہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ مسجد اور ادارے کے بانی جو ہے بیمار ہوتے ہیں، دعا کیا نام ہے ان کا؟ حاجی نظام الدین صاحب، جو اس ادارے کے محسن ہیں، بانی ہیں، وہ علیل ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے۔ آپ 20 رکعتوں کے بعد بھی بیٹھے رہے، کچھ بعد میں تشریف لائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ 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 اللہ